آج ہم دوڑ رہے ہیں 2 روٹی مل جائے، اور 2 روٹی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. سوچئے سمندر میں ایک وہیل مچھلی ہے، وہیل مچھلی سمندر میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. ایک دن میں 40 ٹن مچھلیوں کو، 40 ٹن. آپ سوچتے جائیے 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے اور 100 کلو کا 1 کنٹل ہوتا ہے، 10 کنٹل کا 1 ٹن ہوتا ہے. 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. آئے 2 روٹی کھانے والے، آئے 2 مٹھی چاول کھانے والے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے، موبائل کا میکینک ہے، کسی نے موبائل سنبھالنے کے لیے تجھے دیا، تجھے معلوم ہے کہ 100 روپے کی لاگت میں یہ موبائل سنبھل جائے گا، لیکن تو نے اس سے 1000 مانگ لیے. اس کی آئی سی بگڑ گئی، اس کی یہ بگڑ گئی، اس کی وہ بگڑ گئی، یہ چینج کرنا پڑے گا، وہ چینج کرنا پڑے گا. حساب کتاب جوڑ کے آپ نے 1000 بتا دیا اور معاملہ 800 پہ ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے ہم 800 دے دیں گے، 700 دے دیں گے. آپ نے سوچا کہ 100 کی لاگت ہے، 700 دے رہا ہے، 600 تو بچ رہا ہے. آپ نے 100 کی جگہ 1000 بتایا. 100 کی جگہ 150 بتانا آپ کا جائز تھا، 100 کی جگہ 200 بتا دیتے آپ کے لیے جائز تھا، لیکن 100 کی جگہ 1000 بتا کر 700 پہ اپنے معاملے کو ڈن کرنا، یہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمانو والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. یہ مسلمان کا ہی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، یہ اس کو غصب کر رہا ہے. میرے بھائیو 100 روپے کا موبائل 150 آپ لے لو، 200 لے لو، آپ نے 700 روپے جو لیے ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے. اللہ کی قسم اب آپ جو کھانا کھا کر مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. جس نے حرام کا 1 لقمہ کھایا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. ہم اور آپ سوچیں ہماری رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اتنا کما رہے ہیں لیکن پیسہ ہمارے پاس رک کیوں نہیں رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کو شکایت، مولانا پیسہ تو بہت ہے، کماتا ہوں میں ایک دن میں 50 ہزار روپے، لیکن رکتا نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. تیرے سوال کا جواب دیا ہے قرآن نے. بھائی ہر آدمی کو یہی شکایت ہے نا، پیسہ تو آتا ہے مولانا، محنت تو کرتا ہوں، 500 600 1000 روپے روز کماتا ہوں، لیکن یار جتنا کماتا ہوں شام تک کچھ نہیں بچتا، میرے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے. کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی اماں بیمار، کبھی بیوی بیمار، یہ رکتا نہیں ہے. تیرے سوال کا جواب مولوی کے پاس نہیں، قرآن میں موجود ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے تو اللہ کہتا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. آئیے 2-3 مثالیں سن لیجئے، بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہوں. یہ روزی کو تنگ کرنا یہ کیا ہے اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے مراد نماز. اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کی اذان کے لیے بلایا جائے، جمعہ کی اذان جب دی جائے، پکارا جائے جمعہ کی نماز کے لیے، تو کیا کہا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے. اس سے مراد کیا ہے؟ نماز کے لیے. تو تم چلو نماز کے لیے، ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، تو کیا کہا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا، بہت بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑو گے تو روزی تنگ کر دیں گے. چھوڑنے والے کا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے. میرے بھائیوں، علامہ ابن باز نے فتویٰ دیا ہے، سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی نے، کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. ایک عورت نے عبداللہ ابن باز سعودیہ کے مفتی سے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، اس کو میں 2 سال سے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟ فرمایا بالکل نہیں، 1 سیکنڈ میں تم اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ. اس نے پھر پوچھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، میں کیا کروں؟
عبداللہ ابن عباس نے فتویٰ دیا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرا شوہر 2 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو مومن ہے، مومن عورت کسی کافر کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے، وہ طلاق نہیں دے رہا ہے، مت دینے دے، یہ نکاح اپنے آپ آٹومیٹک فسق ہو جاتا ہے، لہٰذا تو ایک عدت حیض کا گزار، ایک پیریڈ گزار، یعنی 1 مہینہ تجھے آئے گا، بس ایک پیریڈ گزارنے کے بعد تو اپنا دوسرا نکاح کر لے کسی مومن سے، طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تیرا شوہر ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ نے یہاں کیا کہا ہے، نقطہ یاد رکھیے گا، نقطہ حد کر دیا آپ لوگوں نے۔ چلیے کریے جو کچھ کہنا ہے۔ ایک تو بچہ ہرا گیا، میرا مہمان ہے بچہ، چلیے کہیے جو کچھ کہنا، وہ مائک رکھا وہ بولیے نا، بچہ ہرا گیا، پیدا کرنا جانتے ہیں بس، تربیت ہے ہی نہیں۔ گھر میں گھسو 5 بچے، کسی کے 6 بچے، ہر جلسے میں بچہ ہراتا ہے، একটা বাচ্চা ہر جلسے میں একটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে, মেয়েটার নাম হলো শহর বানু, ওর বাড়ি হলো বাটা, ও আমার বাড়িতে অর্থাৎ মেম্বারের বাড়িতে ও কুটুম আসছে, যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকেন আমার ঠিকানায় বাচ্চাটাকে দিয়ে যাবেন, বাচ্চাটার নাম হচ্ছে শহর বানু। আসসালামু আলাইকুম। اس کی ماں کو سلام کرنا چاہیے، یعنی کتنی ویست ہے چوڑی اور ساڑی دکھانے میں کہ بچے کی فکر ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس رہ کے کیا، پیدا کرو، چھوڑ دو آوارہ ساڑ کی طرح گائے کی طرح، بس پیدا کر رہے ہو تو کم سے کم تربیت بھی ہونی چاہیے یار۔ ہر جلسے میں سنتا ہوں ایک بچہ کھو گیا، کبھی تو بچی روتی ہوئی آتی ہے، کبھی تو لگتا ہے اس کا باپ نہیں ملے گا، ہم ہی کو لے کے جانا پڑے گا، عجیب سا لگتا ہے۔ تو نماز چھوڑنا تو الگ چیز ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ یہ اعراض کیا ہوتا ہے سنیے، دل چاہتا کہ آج تمہیں بتاؤں، سنو اعراض کیا ہوتا ہے۔ جس نے میرے ذکر سے یعنی میری نماز سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے، اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھ نہیں سکتا، اندھا اٹھے گا۔ کون؟ نماز چھوڑنے والا نہیں، نماز سے اعراض کرنے والا۔ اعراض کرنا کیا ہوا؟ ایک مثال تو یہی مل گئی، یہ اعراض کرنا ہے جیسے ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور اماں کو فکر ہی نہیں بچے کی، وہ اپنی چوڑی میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنی چپل دکھا رہی ہے، کتنے کی یہ تیری بندی کتنے کی، یہ ساڑی کتنے کی۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے۔ یہ ہے یعنی بچے کو پھینکا نہیں ہے، ہٹایا نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے، لیکن بچے کی فکر نہیں ہے، یہ کیا ہوا؟ اعراض کرنا۔ مثلا ایک بچہ دودھ پیتا بچہ بستر پہ رو رہا ہے، ماں کو معلوم ہے کہ بھوکا ہے، لیکن اٹھا کر اپنے بچے کو اپنی پستان سے لگا کے دودھ نہیں پلا رہی ہے بلکہ وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، وہ رو رہا ہے، یہ سیریل نکل جائے گا تو رو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے، دیکھو بچے کو چھوڑ نہیں رہی ہے، پھینک نہیں رہی ہے۔ اسی طریقے سے نماز سے اعراض کرنا کیا ہے؟ نماز کو آدمی انکار نہیں کر رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھتا ہے، لیکن اذان ہو رہی ہے مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے میچ دیکھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے ٹی وی میں مصروف ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اس کا گھر جل رہا ہے، لیکن وہ آدمی کرکٹ کھیل رہا ہے، اب گھر جل جائے، جبکہ اس کو فکر ہونی چاہیے دوسرے گھر کی، انتظام کرنے کی، آگ بجھانے کی، لیکن وہ نہ آگ بجھا رہا ہے نہ آ رہا ہے، بلکہ میچ کھیلنے میں مصروف ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کیا ہے۔ مان لیجئے جرجیت صاحب کی بیوی ایڈمٹ ہو جائے، ڈلیوری ہو رہی ہو، ڈاکٹر کہے ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے، جرجیت صاحب ہارٹول میں اسپیچ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو ہوگا ہوگا، وہ تو تقدیر میں مرنا ہوگا، مرے گی، زندہ ہوگی، اور ہم جلسہ کرنے میں لگے ہیں، دوسروں کو لگا دیا۔ یہ ہوا بیوی سے اعراض کرنا۔ ارے جلسے بعد میں ہو جائیں گے، پہلے تم انسانیت نبھاؤ وہاں جا کر۔ تو اعراض سمجھ گئے نا؟ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، ماں رو رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے، کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، ناٹک، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بچے سے اعراض کر رہی ہے۔ قرآن نے یہی کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی اپنے میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔
وہ آدمی کمائے گا لیکن اس کی کمائی اس کے پاس رکے گی نہیں۔ آج جن کے گھروں میں پیسہ رکتا نہیں، آتا تو بہت ہے لیکن رکتا نہیں، کبھی بچہ بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی اس میں خرچ کبھی اس میں خرچ، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکے۔ ایسا تو نہیں کہ نماز کے وقت وہ چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے ہوں، نماز کے وقت کیرم بورڈ کھیل رہے ہوں، نماز کے وقت کھیت جوت رہے ہوں، نماز کے وقت مسجد کے بجائے وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو نماز سے اعراض کرے گا وہ ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ روزی تنگ، یہ تو دنیا میں ہوگا، روزی تنگ دنیا میں ہوگی، اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ دنیا میں تو میں بینا تھا، دیکھتا تھا، لیکن آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وہ یہ بات کہے گا، اس بات کا اعلان کرے گا۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کا بہت خطرناک انجام ہوتا ہے۔ ایک انجام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ لونی کا نام سنا ہے؟ غازی آباد سے دلی جب آپ جائیں گے تو بائی روڈ بس کے ذریعے تو بیچ میں ایک جگہ پڑے گی لونی۔ لونی میں سن 1995 کا واقعہ ہے، سنیے گا ذرا، جس کو جانا ہو چلا جائے، کوئی آج میں روکوں گا نہیں، لیکن اتنی گزارش ہے کہ اس واقعے کو سن کے جائے۔ چھوٹا سا ہے، دو سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی۔ لونی مسلمانوں کا ایک بہت اچھا علاقہ تھا، اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت اچھی خاصی ہے، اور اس کے کچھ لوگ دلی میں بھی بڑی بڑی کوٹھیاں اور فلیٹ بنا کر رہ رہے ہیں، اور لونی میں بھی بہت بڑی بڑی امیر پیسے والے لوگ مسلمانوں میں ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں۔ سن 95 کی بات بتا رہا ہوں میں کہ دو سگے بھائیوں کی شادی ہونی تھی، اور جس گاؤں میں ان کی بارات جانی تھی اس گاؤں میں دو لڑکیاں اسی گاؤں کی تھیں، گھر الگ الگ تھا لیکن گاؤں ایک ہی تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے کہا، ان دونوں سگے بھائیوں نے، چلیے کل ہماری بارات جائے گی، کیوں نہ آج کی رات ہم ناچ گانے میں گزاریں۔ ان لوگوں نے، ان دونوں بھائیوں نے سن 1995 کے اندر دہلی کے مشہور جگہ جو ریڈ لائٹ ایریا کہلاتا ہے، جہاں طوائفیں رہتی ہیں، گاڑی بک کر کے 8-10 طوائفوں کو بلایا۔ 8-10 طوائفیں جب اس گھر میں آتی ہیں لونی میں، اور پھر ناچ و گانا چلتا ہے، لڑکے کے یار دوست، لڑکوں کے یار دوست بھی آئے ہوئے ہیں، اور پوری رات ناچ چلتا ہے، پوری رات گانا چلتا ہے۔ تو وہ رات بھر ناچ چلا، سنو بڑا زبردست واقعہ، رات بھر ناچ چلا، رات بھر گانا چلا، اور اتنی رات چلا کہ پوری صبح صادق ہو گئی، اور مؤذن نے اذان کی آواز دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ طوائفوں کے اندر اتنا احترام تھا کہ جیسی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، مسجد کے اندر سے طوائفوں نے ناچ و گانا چھوڑ دیا، وہ رک گئی۔ لیکن ان دونوں لڑکوں نے، جن کے سر پر آج صحرا بندھے گا، ان دونوں لڑکوں نے ان طوائفوں سے پوچھا، یہ پائلوں کی چھنکار کیوں رک گئی ہے؟ یہ ناچ نہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ ان طوائفوں نے کہا، نوش میاں اذان ہو رہی ہے، ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اگرچہ گندے کام کرتے ہیں لیکن اتنا تو جانتی ہوں کہ اذان کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو جانے دیجیے، اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ ان دونوں لڑکوں نے کہا، اذان دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، یہ تو ہوتی رہے گی لیکن تم تھوڑی روز آؤ گی، چلو تم اپنے گانا گانا اور ناچنا شروع کرو۔ چونکہ طوائفوں کو پیسہ لینا تھا، احترام میں رکنا بھی ان کا بیکار گیا، اور ان دونوں لڑکوں کے کہنے پر انہوں نے پھر ناچنا شروع کر دیا۔ سردیوں کے دن تھے، طوائفوں کو تو ناچتے ناچتے پسینہ آ گیا، صبح 7 بجے تک یہ ناچ گانا چلا۔ اب ان طوائفوں کو پیسے ویسے دے دیے گئے اور ان سے کہا گیا چلو۔ ان طوائفوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں آئے تھے، اکیلے جائیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم طوائفوں پر کبھی بھی اور کہیں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، ہر آدمی ہمیں پوری نظر سے دیکھتا ہے۔ ان دونوں لڑکوں نے ایک گاڑی لی اور کہا کہ تمہاری گاڑی نہیں طوائفوں کی آگے چلے گی، چلو غازی آباد سے دلی ہے ہی کتنا دور، تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں، آج شام کو 4 بجے ہم دونوں کی بارات جائے گی،
ہم وہاں سے آ جاتے ہیں تمہیں چھوڑ کر. طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی, ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی. ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی. کوہرا تھا اس دن, موسم بڑا ٹھنڈا تھا. طوائفوں کی گاڑی کسی طریقے سے نکلی اور اس کے بعد سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا. کوہرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہوئی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی اس ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے. اور یہ ٹکر اتنی زور سے ہوتی ہے کہ گاڑی کئی بار جمپنگ کھاتے ہوئے کھیت کے اندر, کھلیان کے اندر جاتی ہے. ان دونوں بھائیوں کے سر کچل جاتے ہیں, سینہ باہر آ جاتا ہے, بھیجا نکل جاتا ہے. ان دونوں بھائیوں کو میں پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بڑے بھائی کی شکل کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی شکل کون سی ہے. کپڑے جو پہنے تھے ان کپڑوں کی وجہ سے الگ الگ کیا گیا کہ یہ اس کا ہے, یہ اس کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے ذکر سے اعراض کا انجام آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے. یہ نماز کا وقت تھا, اس نے نماز کو چھوڑ کر ناچ گانوں میں مست ہو گیا. پھر ان طوائفوں کو چھوڑنے وہاں گیا. انجام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں, ابھی شام کو 5-6-10 گھنٹے کے بعد ان دونوں کے سروں پر صحرا بندنا تھا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے. لیکن اب ان کے سروں پر صحرا نہیں, سسرال سے دیے ہوئے کپڑے نہیں, اب ان کے جسموں پر کفن پہنایا جا رہا ہے. غور کیجئے, تھوڑی دیر میں کتنی حیثیت بدل جاتی ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ان کو سسرال کی طرف سے ملنے والے کپڑے پہننا تھے, لیکن اب ان کو سفید رنگ کا کفن پہنایا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ابھی ان کو سسرال کی طرف بارات لے کے نکلنا تھا, لیکن اب یہ بارات لے کر نہیں بلکہ قبرستان کی طرف نکلنے والے. ابھی ان کا سفر ایک لڑکی کے گاؤں میں ہونے والا تھا, اب ان کا سفر قبرستان کی طرف ہو گیا ہے. غور کیجئے, اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میرے بھائیوں, ابھی ان کو سسرال جانا تھا لیکن قبرستان پہنچایا جا رہا ہے. کپڑے پہننا تھے, کفن پہنایا جا رہا ہے. جس مولوی کو ابھی ان کو سسرال میں بارات کی جگہ پر بیٹھ کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا نکاح کرانا تھا, آج اس مولوی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھنا پڑ رہا ہے. اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. میرے بھائیوں, اسی کو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اگر تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے, منہ پھیرو گے. ان دونوں بچوں نے نماز کا انکار نہیں کیا تھا, نہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں, صرف منہ موڑا تھا. چلو, ارے اذان تو ہوتی رہتی ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, تم اپنا کام کرو. ان کو اذان کے بعد نماز پڑھنے جانا چاہیے تھا, نہیں گئے. یہ طوائفوں کا ناچ دیکھتے رہے. یہی ہے اعراض. جیسے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے ٹی وی دیکھنے لگے تو کہتے یہ بچے کو سے منہ موڑ رہی ہے, بچے سے اعراض کر رہی ہے. یہی ہے نماز سے اعراض کرنے کا نتیجہ. میرے بھائیوں, نماز وہ بالکل چھوڑتا ہو وہ مسلمان ہی کہاں ہے. لیکن یہ نماز چھوڑتے نہیں تھے, پڑھ لیتے تھے, لیکن اذان کے وقت نہیں, اول وقت نہیں, اذان کے وقت کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. یعنی نماز سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کو دینا. میرے بھائیوں, یہ اعراض کرنا ہے, یہ اعراض کرنا ہے. آپ یا بنا مطلب کے بیٹھے ہیں, کچھ نہیں, آپ تقریر سن رہے ہیں, جرجیز کو سن رہے ہیں, آپ کو نہ پیشاب لگ رہا ہے نہ کوئی پریشانی ہے, لیکن آپ کو صرف چائے کی لوک لگ رہی ہے یا بیڑی کی آپ کو لوک لگ رہی ہے, آپ اٹھ کر وہاں چلے گئے اور بیڑی پینا چاہتے. اس کو کہا جاتا ہے تقریر سے اعراض, اس کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث سے اعراض. اس کو چھوڑ کر اس کو اہمیت دے رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے پیٹھ دکھانا, اس کو کہا جاتا ہے منہ موڑنا. تو یہی ان لوگوں نے کیا تھا. آپ تقریر سننے آئے ہیں, منہ نہیں موڑ رہے ہیں, لیکن بیڑی کی لوک لگ رہی ہے, پیچھے چلے گئے بیڑی پینے لگے. آپ آئے تو تھے سننے, لیکن بیڑی کی لوک نے آپ کو تقریر نہیں پیچھے لے گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں بیڑی کی اہمیت زیادہ ہے, قرآن و حدیث کی کم ہے. اسی لیے اسی طرح میرے بھائیوں, اذان ہو رہی ہے اور آپ کھیت جوت رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے اور آپ کپڑا سل رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے آپ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے آپ انڈیا پاکستان انڈیا آسٹریلیا کا میچ دیکھ رہے ہیں اور جماعت جا رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں نماز سے منہ موڑنا, اسی کو کہتے ہیں نماز سے اعراض کرنا. اور ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اگر تم
ہمارے ذکر سے ہماری نماز سے منہ موڑو گے, اعراض کرو گے تو ہم تمہیں تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے, اور روزی کے ساتھ ساتھ اللہ نے زندگی کو تنگ کر دیا. دیکھ لیجئے ان دو نوجوانوں کا حشر کیا ہوا. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائیو, آپ کتنے بھی اچھے کام کر لیں, لیکن اتنا یاد رکھیے گا آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے. آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے. کیا آپ کو معلوم نہیں, بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھیے, ایک صحابی احد کے میدان میں لڑ رہے ہیں, سب سے پہلے تیر انہوں نے کافر پہ چلایا, سب سے زیادہ بہادری اسی نے دکھائی. لیکن ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے رسول ماشاء اللہ دیکھو کتنا اچھی طریقے سے لڑ رہے ہیں, سب سے پہلے تیر انہوں نے چلوایا, سب سے پہلے کافر پر حملہ اسی نے کیا, ماشاء اللہ دیکھیے کتنا خوب لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہاں لڑ تو رہے ہیں لیکن ہے تو وہ جہنمی. بخاری شریف کی حدیث کے صفحے پر دیکھیے آپ, کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ صحابی کے بارے میں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو لڑ رہا اس کے بارے میں. میدان جنگ میں یہ صحابی کہتے ہیں میرا دماغ چونک گیا. جو آدمی جہاد کر رہا ہو, جو آدمی تیر چلا رہا ہو, جو آدمی تلوار چلا رہا ہو, جو آدمی کافروں میں گھس کے لڑ رہا ہو, اور اس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ تو ہے جہنمی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے فکر ہوئی کس طرح چل کے دیکھیں کہ یہ آدمی کیسے جہنمی ہے. دیکھیں تو وہ چپکی چپکی اس کو دیکھنے لگے. وہ آدمی لڑتے لڑتے کئی لوگوں کو مارتا ہے, لیکن اس کے بھی زخم ہو جاتے ہیں. تیر اس کو بھی لگا, تلوار اس کو بھی لگی, یہ بھی زخموں سے چور ہو کے گر پڑا ایک جگہ, اور اتنے زخم ہو گئے, اتنی جگہ اس پر تلواریں ماری گئیں کہ یہ تڑپنے لگے صحابی. جب انہوں نے دیکھا کہ تڑپ برداشت سے باہر ہے, تکلیف برداشت نہیں کر سکے, دوسرا صحابی دیکھ رہا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, یہ زمین پر پڑے ہیں, زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, یہ اٹھتے ہیں اور تلوار لے کر زمین پر گاڑتے ہیں, تلوار لے کر زمین پہ گاڑتے ہیں, اور اپنا یہ سینے کا یہ بیچ والا حصہ جو ہوتا ہے, یہ پسلی, دونوں پسلیوں کے درمیان, اس پر تلوار کی نوک کو اس پر رکھتے ہیں, اور پورا وزن اس کے اوپر ڈال کر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, اور تلوار یہاں سے گھستی ہے اور یہاں سے نکلتی ہے, اور یہ انتقال, مر گئے. شہید تو نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا جو انتقال ہوا, یہ تلوار جو گھونپی ادھر چلی گئی, تو یہ صحابی وہ مر گئے. اللہ کے نبی کے پاس جو دیکھ رہا تھا صحابی, وہ آئے اور آ کر کہا اشہد انکا اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. آپ نے کہا تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو, آج یہ کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ کہا اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا ایک صحابی لڑ رہے ہیں, کتنے بہادر ہیں. آپ نے کہا ہاں ہے تو وہ جہنمی, آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ نے کہا کیا ہوا اس کا؟ کہا اللہ کے رسول بڑی بہادری سے لڑا, لیکن آخری وقت صبر نہیں کر سکا, تکلیفیں برداشت نہیں کر سکا, اس نے اپنی موت میں جلدی کر لی, اس نے تلوار زمین پہ گاڑ کے اپنا سینہ زمین پر رکھ کے اس پر بوجھ وزن رکھ دیا, اور انتقال ہو گیا ان کا. آپ نے فرمایا میرے صحابی, آپ نے فرمایا ہاں ایک انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے, پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ایک بالش یعنی اتنا عمل اور کر لے کہ وہ جنت میں چلا جائے, لیکن وہیں سے اللہ اس کو بدل دیتا ہے اور جہنم جیسے اعمال کرواتا ہے. میرے بھائیو غور کرو, اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, اس صحابی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا, اس صحابی نے کبھی اور کوئی جنگ نہیں چھوڑی, اس صحابی نے کچھ نہیں, ہمیشہ نماز, تہجد کی پابندی, سب کچھ. لیکن جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی جو حرام ہے, خودکشی کر لی جو حرام ہے. اگر تمہیں تکلیف ہوئی تھی تو اس پہ صبر کرتے, اللہ رب العالمین اس تکلیف کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بناتا, اور صبر کرتے تو اللہ تمہیں جنت دیتا. لیکن انہوں نے موت میں جلدی کر لی, تکلیف برداشت نہیں ہو سکی, اور انتقال. اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم کے اندر جائیں گے. اندازہ لگائیے آپ, ہم اور آپ چاہے کتنے جلد سے سن لیں, چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں, لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت, آخری عمر میں آخری وقت اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا, اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہم کل مر جائیں, کل موت آ جائے, کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے؟ کیا کسی نے گارنٹی لی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا کاندھا پکڑا, یہ کاندھا, اخذ بمنکبی فقال یا عبداللہ
कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबाह व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा। आए अब्दुल्लाह, इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। जब बिस्तर पे सोने जाओ, जब रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सुबह ये मत सोचना कि हम जिंदा उठेंगे, और जब सुबह उठो तो ये मत सोचना कि शाम को तुम जिंदा रहोगे, और शाम का इंतजार करो, पता नहीं सुबह या शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ, क्या मालूम। जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करना, पता नहीं सुबह तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में। जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करना, पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ। कभी ऐसा मत करना, बस नेक अमल में आगे बढ़ो। इसीलिए दुआ की जाती है कि अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना। नहीं, इसके बाद भी कही जाती है क्या, ऐ अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। सिर्फ ये दुआ मत करना अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं इस्लाम पे रखना, नहीं, ये दुआ भी शामिल करना कि ऐ अल्लाह जब मेरा इंतकाल हो, मेरा खात्मा हो, तो उस वक्त भी हम मोमिन रहें। क्योंकि देखिए सहाबी का खात्मा ईमान पर नहीं हो पाया, जिंदगी भर इस्लाम पे तो रहे, लेकिन आखिरी वक्त में मेरे भाइयों देख लीजिए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। आखिरी वक्त में खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा जायज नहीं है, खुदकुशी करने वाले को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। कितने लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कितने लोग। मेरे भाइयों इन चीजों को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक और निशानी बताई थी, और क्या कहा था, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। लोगों, कयामत के आने से पहले तुम एक निशानी देख लेना, ये तुम अपने सोसाइटी में देख लेना, और देख लो अपने यहाँ झांक कर देख लो ये हो रहा कि नहीं। एक मुसलमान युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह उठते उठते काफिर हो जाएगा। ये कौन होगा? युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, एक मुसलमान सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, उसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी होगी, फजर के बाद कुरान की तिलावत की होगी, सुबह सूरज निकलने के बाद सदका और खैरात किया होगा, गरीबों की मदद की होगी, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। इशारा क्या है, ये सब कुछ करने के बावजूद इलेक्शन में खड़ा है, नेता है, मुसलमान है, लेकिन जिस बस्ती से लड़ रहा है वहाँ हिंदू भाइयों की तादाद ज्यादा है, उनको खुश करने के लिए और उनका वोट लेने के लिए वो उनके मंदिर में भी जाएगा, टीका भी लगा लेगा और मूर्ति के ऊपर हार भी चढ़ा देगा। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के बारे में फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, सुबह देखोगे कि वो हालत ईमान में उठेगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। अपनी सोसाइटी पर, अपने समाज में नजर डाल के देखो कि ऐसे कितने लोग मौजूद हैं जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका भी लगा लेते हैं और मूर्तियों पर हार और फूल भी चढ़ा देते हैं। हमारे हिंदुस्तान का कानून हमें जबरन मजबूर नहीं करता है, हमारे इंडिया का लॉ ये कहता है कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम पर खूब जोर से अमल कीजिए, लेकिन आप हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को बुरा मत कहिए। जो आदमी हिंदू है वो अपने धर्म पर खूब कायम रहे, मजबूत रहे, लेकिन वो इस्लाम को बुरा न कहे। ये हमारे भारत का संविधान है, कानून है। किसी हिंदू को जबरदस्ती मस्जिद में लाने को गवारा नहीं करता है, तो किसी मुसलमान को भी जबरदस्ती मंदिर में जाना गवारा नहीं करता है। मुसलमान अपने मजहब पर अमल करें, हिंदू अपने धर्म पर अमल करें। मेरे भाइयों, जब एक बाग के अंदर आम और सेब एक जगह हो सकते हैं, तो क्या एक मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान एक जगह नहीं हो सकते हैं? जब आम और सेब को किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है, तो हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को एक हिंदू से क्या दुश्मनी होनी चाहिए? अब आप सोचिए और समझिए कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा इस्लाम के साथ उठना बैठना कैसे होना चाहिए। मैंने आज अमला अबारी के प्रोग्राम में मैंने मिसाल दी थी। आप क्या समझते हैं, ये बिजली का खंभा है मान लो, और आम के पेड़ लगा हुआ है आपके बगल में, और हवा चली, 2-4 पत्ते टूटे और आम के पेड़ पे चिपक गए, ये बिजली के खंभे पे चिपक गए, तो आप क्या समझे, ये बिजली का खंभा जिस पे आम के 10 पत्ते चिपक गए, तो क्या ये बिजली का खंभा आम का पेड़ हो जाएगा? आप ये आम का पेड़ है, चलो मान लो ये बिजली का खंभा है, एक मिसाल, और ये आम का पेड़ लगा है, और हवा चली, आम के पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंभे पे चिपक जाते हैं। 10, 15, 20 पत्ते टूटे और पेड़ पे चिपक गए, खंभे पे चिपक गए। तो देखने वाला कह रहा है बिजली के खंभे पे आम के पत्ते,
तो क्या वो बिजली के खंबे को आम का पेड़ कहना शुरू कर देगा? और जो बिजली के खंबे को आम का पेड़ कहे वो बेवकूफ है कि नहीं? क्यों? अरे चंद पत्ते टूटकर उस पर चिपक गए तो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, चंद नमाजें पढ़ ली, चंद रोजे रख लिए, तो आप पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? जब आम के चंद पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, तो आपकी 2-4 नमाजें और 2-4 अच्छे काम और 2-4 रोजे आपको मुसलमान बना देंगे? वाह साहब, कितना आसान है। जिस तरीके से आम के पेड़ पर टूटकर बिजली के खंबे पर चिपके हुए पत्तों से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं बन सकता, और जो उसको आम का पेड़ कहेगा वो पागल है, उसी तरीके से 2-4 नमाजें और 2-4 रोजे रखने के बाद कोई आदमी किसी को मुसलमान समझता तो वो भी पागल है। अब आम का पेड़ किसको कहोगे? जो अपनी जड़ से भी आम हो, जो अपने तने से भी आम हो, जो अपनी शाखाओं से भी आम हो, जो अपने पत्तों से भी आम हो, और जो अपने फल से भी आम हो, उसको आप कहेंगे क्या? आम का पेड़। तो हम मुसलमान उसी को कहेंगे जो जड़ से, जिसके अंदर इस्लाम घुसा हो, उसके तना भी इस्लामी हो, उसके पत्ते भी, उसका उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब, शादी नमाज रोजे सब कुछ इस्लामी हो। क्या हमारी शादियां इस्लामी हो रही हैं? शादी करके देखिए, जिस बस में लड़के बैठे हैं बारात में जाने के लिए, उसी बस में लड़कियां भी बैठी हैं और ही हा हा हो रही है, लिपस्टिक लगा के घुसी जा रही हैं, लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हो। देख लीजिए आप, नंगा नाच बारात में नाचा जाता है, और उसी बारात के अंदर लड़के और लड़की की, दूल्हा और दुल्हन की पूरी वीडियो बनाई जाती है। वीडियो मेरे भाइयों, हम अपने मुआशरे पर जरा गौर करके देखें कौन सी चीज इस्लामी है। जब हमारी ये चीज इस्लामी नहीं है तो हम मुसलमान कैसे बिजली के खंबे को आम के चंद पत्ते आम का पेड़ नहीं बना सकते? हमारी 2-4 वक्त की नमाजें हमें मुसलमान नहीं बना सकती हैं। आम का पेड़ तभी होगा जब वो अपनी जड़ में आम हो, अपने पत्तों में आम हो, अपने फल में आम हो। आप अपने जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना बैठना सोना जागना खाना पीना शादी ब्याह सब इस्लामी हो, तब आप मुसलमान कहलाए जाएंगे। इस्लाम के साथ हमारा मामला कैसा होना चाहिए? ये पानी का एक गिलास है हमारे हाथ में, इसमें पत्थर डाल दो। पानी का गिलास भरा है, एक पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आप देखेंगे पत्थर भी दिख रहा और पानी भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को कबूल नहीं किया। 2 दिन के बाद जर्जीस ने पत्थर निकाला और बाहर फेंक दिया, यानी पानी में 2 दिन पत्थर पड़ा रहा, लेकिन जब चाहा तब हमने पत्थर को निकाल के बाहर फेंक दिया। इसका मतलब क्या है कि पानी पत्थर को कबूल नहीं कर रहा है और पत्थर पानी को कबूल नहीं कर रहा है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब चाहो इस्लाम हमारे अंदर से निकाल दो और जब चाहो इस्लाम से हमें निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्जीस साहब के हाथ में पानी का गिलास है, जलेबी बनती है ना, जलेबी उसमें रंग डलता है ना, कलर। जर्जीस साहब ने रेड कलर, खाने वाला लाल कलर पानी में डाल दिया। अब आप देख लीजिए, पानी थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर लाल रंग का हो गया। पीला रंग डाल दिया, पीला रंग का हो गया। अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा, हो जाएगा। पानी में रंग घुल गया, अब आप रंग को पानी से अलग कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, और पानी से रंग को अलग कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब कितनी भी कोशिश करो, न पानी रंग को छोड़ेगा न रंग पानी से अलग होगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पक्के तरीके से चिपका लिया है। अब पानी रंग से दूर नहीं और रंग पानी से दूर नहीं। हमारा इस्लाम के साथ ये व्यवहार होना चाहिए। इस्लाम हमारी जिंदगी में ऐसे घुल जाए कि हमें इस्लाम से दूर किया जाए तो ना हो सके, और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो इस्लाम हमसे दूर ना हो। ऐसे बहरूपियों की तरह नहीं जो किसी मंदिर में जाकर धर्म चेंज कर ले। ये पानी और पत्थर के थे, जब चाहत निकाल के फेंक दिया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस्लाम को रंग की तरह अपनी जिंदगी में घोलिए। जब ये इस्लाम रंग की तरह आपकी जिंदगी में घुलेगा तो ना इस्लाम आपसे अलग होगा ना आप इस्लाम से अलग होंगे। और देख लो, हजरत बिलाल को जब चारों तरफ से घेर लिया, गर्म रेत पे लिटा दिया, भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया और कहा इस्लाम छोड़ो, तो उन्होंने क्या कहा? अल्लाहु अहद अहद अहद, अल्लाह एक है एक है एक है, मैं कैसे छोड़ दूं? वो इस्लाम मेरी सांसों में घुल गया है। जैसे पानी से रंग अलग नहीं हो सकता,
पानी को फेंका जा सकता है, पानी को बिठाया जा सकता है, लेकिन रंग को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी बिलाल से रूह निकाली जा सकती है, लेकिन इस्लाम को नहीं निकाला जा सकता। मेरे भाइयों, ये मिसाल पेश की। सुमैया को उनकी शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया, शर्मगाह में नेजा। कह रही है सब्बित कदमी अला दीनिक, मेरे दीन को बचा लेना अल्लाह। ये नहीं कह रही मेरी जान बचा लेना अल्लाह, ये मुझे बहुत सता रहा है, बड़ी तकलीफ दे रहा है, इसकी दी हुई तकलीफ से कहीं मैं इस्लाम दीन न छोड़ बैठूं। अय अल्लाह, मेरे दीन की हिफाजत करना। फिर सुमैया की जान ले ली गई। 2 ऊंट मंगाकर 2 पैर बांध दिए गए, एक का पैर पूरब की तरफ चेहरा और दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ किया। कहा सुमैया, इन कोड़े को मारने जा रहा हूं, ये ऊंट भागेंगे, तू चिर जाएगी, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। कहने लगी गवारा है, लेकिन इस्लाम छोड़ना गवारा नहीं है। फिर चीर दी गई और ऊंट भगा दिए गए। सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, यानी सुमैया की रूह जरूर निकल गई, लेकिन सुमैया के दिल से इस्लाम नहीं निकला।